کہ آپ کراچی کی مثال دیتے ہو، ہمیں امریکہ سے واسطے ہی نہیں ہے. آپ جیلم کی بات کریں کہ جیلم میں جماعت اسلامی کی کیا پوزیشن ہے. جماعت اسلامی جو ہے پہلے جو عوامی مسائل ہوتے تھے اس پہ احتجاج کرتی تھی. آپ کیلم میں آٹا کا ریٹ کیا ہو گیا، بجلی کا ریٹ کیا ہے، سوئی گیس کا ریٹ کیا ہے، اس پر جماعت اسلامی نے خاموشی اختیار کر رکھی ہے. 13 جماعتیں برسر اقتدار ہے. جماعت اسلامی اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ باہر ہے. تحریک انصاف احتجاج کر رہی ہے. آج 9 ماہ کے بعد جماعت اسلامی کو کیا ضرورت پیش آئی ہے؟ کیا آپ کے علم میں نہیں ہے کہ اشیاء کے نرخ جو ہے وہ بڑھ چکے ہیں؟ پھر جس طرح لا قانونیت کا آپ نے ذکر کیا ہے، پھر میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو آپ سپورٹ کر رہے ہیں اور وہ اوپر جا رہے ہیں. اگر یہی کام آپ پہلے کریں، میں سمجھتا ہوں کہ حافظ حسین احمد صاحب کے بعد اللہ پاک انہیں دل کے رحمت کرے، اس کے بعد جماعت اسلامی تقریباً جو ہے زیر زمین چلی گئی ہے. اس حوالے سے آپ جواب بھی ہے، ہم کو مناظرہ تو نہیں کریں گے. پہلے تو میں یہ تاریخ درست کرنا چاہتا ہوں کہ پی ٹی آئی اقتدار کے اندر ہے. خیبر اسمبلی کے اندر وہ نکلے ہیں تو خود نکلے ہیں نا جی. نیشنل اسمبلی کے اندر ان کی سیٹیں موجود ہیں. پنجاب کا اقتدار ابھی بیزرائی کی صورت میں انہیں کے پاس تھا، اس لیے پی ٹی آئی کو آپ اقتدار سے باہر نہ سمجھیں. صرف جماعت اسلامی ہے، باقی پی ٹی ایم کی جماعتیں بھی اقتدار کے اندر جو ہے وہ موجود ہیں. رہی بات مہنگائی کے خلاف بات کرنے کی، میں سمجھتا ہوں یہ کریڈٹ بھی تو جماعت اسلامی ہی کا ہے کہ اسی نے بات کی ہے. جب بھی بات کی اس نے بات کی. اور دیکھیں جماعت اسلامی چوک کی لڑائی اس ملک کے اندر لڑ رہی ہے. یہ سیلاب آیا تھا اتفاق سے، میں نے کل کا اور صبح آپ کو بتایا کہ میں میاں والی میں تھا. سیلاب کے موقع پر جماعت اسلامی نے ملک کے چاروں صوبوں کے اندر اس ملک کے عام آدمی کی خدمت کی ہے، بلا تفریق کی ہے. رنگ و نسل مذہب و ملت سے خوب روٹی کی. ہم نے تو لوگوں کے مذہب بھی نہیں پوچھے. سندھ کے اندر ہندو تھے تو ہم نے ان کو سپورٹ کیا. آج بھی دیکھیں کہ زلزلہ ترکی کے اندر آیا. الحکمت فاؤنڈیشن کے سابق صدر میاں عبدالشکور کی قیادت میں ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف کی ٹیم ہماری ترکی پہنچ چکی ہے. اور ان کو صرف پیرامیڈیکل سٹاف نہیں ہے، انشاءاللہ ہم ترکی کے مسلمان بھائیوں کو یہ پیغام دیں گے کہ پاکستانی قوم جو ہے وہ ان کے ساتھ کھڑی ہے. رہی بات جماعت اسلامی، قاضی صاحب کے دور میں پاپولر تھی، اس سے کوئی انکار نہیں. قاضی صاحب ایک عوامی لیڈر تھے، قاضی صاحب کی ایک اپنی شخصیت تھی وجی، اور وہ جہاں چلتے اٹھتے بیٹھتے گزرتے. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ قاضی صاحب کے دور کے اندر بھی اسٹیبلشمنٹ تھی، وہ فیصلے بھی کرتی تھی. لیکن اس طرح کپڑا اتار کر جو اسٹیبلشمنٹ آئی ہے وہ عمران خان کے ساتھ ہے. اس سے پہلے اسٹیبلشمنٹ کوئی نہ کوئی بے شک بڑے گی برقع پہنتی تھی، پہنتی ضرور تھی. اب تو برقع بھی اتر گیا ہے. اور آپ خود جانتے ہیں کہ اس عرصے کے اندر کس طرح اسٹیبلشمنٹ کے گملوں کے اندر لوگوں کو اگایا گیا، انہیں اقتدار دیا گیا. اور جب ان کا اقتدار رخصت ہوا تو ان کو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی ان کا پریشانیاں کم کرے. ان کے بچے چارٹرڈ طیارے کر کے بیرون ملک آ گئے. مونس لائف آ گئے، پنجاب کا بیٹا حسین لائف آ گئے، پرویز رائی کے گھر روزانہ چھاپے ہوتے ہیں. یہ کیسے اقتدار ہے؟ کل وہ اقتدار کے اندر پھر اقتدار سے رخصت ہوئے ہیں تو چارٹرڈ طیارے کر کے بھاگ گئے ہیں. اور اب ہمارے گاڑی ڈھونڈ رہے ہیں ان پیسے کی طرح. پیسے جن نے چارٹرڈ طیارہ کرایا ہے ان کے اندر ماٹے کے تھلے تھوڑے لگے گئے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ملک کے اندر آپ چونکہ سینئر صاحب سے مجھے اچھا لگا آپ کا یہ سوال. جماعت اسلامی کا جو حیثیت ہے، جو حجم ہے، میرا خیال ہے کہ جماعت اس سے آگے بڑھ کے اپنا کام کرتی ہے. دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ سراج الاقصی کا نکلیں گے نا تو میڈیا کے اندر ایک خبر لگے گی کہ سراج کا مارچ کر رہے ہیں. کوئی میڈیا سراج الاقصی کے بارے میں نہیں بتائے گا. تو خان صاحب کا تو بتاتے تھے کہ واش روم چلے گئے ہیں، ابھی واش روم کے اندر ہی ہیں، ابھی واش روم سے باہر نکلے ہیں، ابھی وہ گاڑی میں بیٹھے ہوئے. یہی ہوتا نا، گھنٹوں میڈیا نہیں دیتا. جماعت اسلامی کی جو حقیقی خدمات ہے، کمزوریاں ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں. ان کو اگر میڈیا بیان کر دے کہ کل بھی ان کا صوبائی امیر میاں والی میں کس حلقے میں جہاں سے عمران خان جیتے ہیں، کل میں نے سلطان وانڈا سلطان والا میں 80 لوگوں کو چیک کی. پچھلے 15 دن کے اندر بیٹا تو کمر روشانی کے اندر دیا حلقہ انتخاب ہے عمران خان صاحب کا. ظاہر میڈیا کے لیے تو بات دنیا میں سنی جاتی ہے. میں چیلنج دیتا ہوں کہ عمران خان اپنے حلقہ انتخاب کے اندر سیلاب کے 3 مہینے بعد ایک دفعہ گئے تھے.
اور میں نے دوسرے چوتھے دن بعد میں اتفاق سے کہا، میں نے میڈیا سے اسی طرح ایسا پوچھا کہ خان صاحب نے کوئی سلام والوں کی بات نہیں کی؟ میں نے کہا انہوں نے کوئی بات نہیں کی. تو میں نے کیا کرا کہ ان کو جلسہ کر کے شادی کرنے کا پکا پکایا کھانا چھوڑ کے چلے. تو یہ تو نواب ہے، فیوڈل ہے، شہزادے ہیں، ان کی حکومتیں ہیں. تو جماعت اسلامی کا امیر بھی عام آدمی ہے، اس کا صوبائی امیر بھی عام آدمی ہے. انشاءاللہ جو انصاف اور ان کی پبلک کی آواز کو ہمیشہ عواموں کے اندر اندر بڑھا. سینیٹر مشتاق ہمارا ایک کیلا سینیٹر ہے، اسرائیل صاحب وہ فارغ ہو گئے. کیا سینیٹر مشتاق نے پورے سینٹ کے مقابلے کے اندر کام نہیں کیا؟ ایف اے ٹی ایف کا مسئلہ تھا، پی ٹی آئی، پی ڈی ایم اور مسلم لوگ ایک پیج پہ کھڑے تھے. آج ان کی قوم ہی حق دیتا کہ کہیں گے مہنگائی کیوں ہو رہی ہے، مہنگائی کے علاوہ عمران خان سے پی ٹی ایف کے معاہدے کر رہے تھے، اکیلے مشتاق احمد خان بول رہا تھا، ان کا کوئی اختلاف نہیں تھا، انہوں نے لیکن کچھ سپورٹ کرتی تھی. جیلم، دینا اور سوابا سے پروگرام کرتے ہوئے، یعنی یہاں 2 بجے، 3 بجے، 4 بجے پروگرام کر کے ہم راول پنڈی کی طرف پہنچیں گے. راول پنڈی کے فوارہ چوک میں جو لیاقت باغ سے متصل ہے، وہاں ایک بڑا عوامی پروگرام انشاءاللہ کریں گے. اور ہمارا مقصد یہی ہے کہ حکمران اپنے پروٹوکول، اپنی عیاشیاں چھوڑ دیں، اللہ تللو کو نوازنا چھوڑ دیں، اور اس ملک کے غریب آدمی کا سوچیں جس کے گھر کا چولہا بجھ گیا ہے اور مہنگائی نے اس کی کمر توڑ دی ہے. آج پیٹرول ہو، بجلی ہو، گیس ہو، اشیاء خرد و نوش ہو، یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں. تو ہم اس ہوش اور با مہنگائی سے پاکستان کے تنخواہ دار طبقے کو، مزدور طبقے کو بچانا چاہتے ہیں، اور حکمرانوں کو ان کی ذمہ داریاں بھی یاد دلانا چاہتے ہیں. اور انہیں کہتے ہیں کہ یہ روزانہ کی بنیاد پہ پیٹرول، بجلی اور گیس اور اشیاء خرد و نوش کا بمب جو ہے وہ گریم آباد پر پھینکنا جو ہے اس کو بند کر دیں. جناب سراج الحق صاحب 10 تاریخ کو لاہور سے روانہ ہوں گے. 10 تاریخ کو رات کو گوجرانوالہ میں ان کا قیام ہوگا، اور پھر 11 تاریخ کو گجرات کے جی ٹی ایس چوک کے اندر وہ جلسہ عام سے خطاب کریں گے. اور اسی طریقے سے پھر 12 تاریخ کو وہ جیلم آئیں گے، جہاں زیادہ جی ٹی روڈ پر ان کا استقبال ہوگا. اور اس کے بعد پھر 3 بجے دینا کے اندر استقبال ہوگا، اور 4 بجے سوابا کے اندر. انشاءاللہ کوشش کریں گے. ایک بجٹ پیش ہوتا تھا، اب تو لگتا ہے کہ ہر ہفتے کے اندر وہ بجٹ پیش ہو رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ سراج الحق صاحب نے عام آدمی کے جو مسائل ہیں، جس کے نتیجے کے اندر خط غربت سے نیچے زندگی گزارنے والے افراد کی تعداد کے اندر مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، عام آدمی کا کچوہر نکال دیا ہے. اور جماعتوں کے پروگرامات کی طرح گھنٹوں ریٹ انشاءاللہ نہیں ہوگا. آپ جانتے ہیں کہ اس ملک کے اندر عملاً جو ہے وہ حکومت کی کوئی ریٹ موجود نہیں ہے، ریاست نام کی کوئی چیز نہیں ہے، کوئی چیز ان کے کنٹرول کے اندر بھی نہیں. آدمی رات کو سوتا تو پسند کرتے ہیں، اسمبلی میں استعفے دیتے ہیں، پھر انتخاب بھی لڑتے ہیں، اور اسی اسمبلی کے اندر جاتے بھی نہیں ہیں. اس وقت بھی جو انتخاب ہونے جا رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ملک کی معیشت کی جو صورتحال ہے، اور اس کے اندر قوم کے ساتھ یہ جس طرح کا سنگین مذاق کیا جا رہا ہے، یہ حکمران والی کے اندر تھا. ہم نے سیلاب زدگان کو مکانات کی تعمیر کے سلسلے میں آخری قسط دینی تھی، چیک ان کو دیے. تو جس تھانے کے اندر ہم موجود تھے پتہ چلا کہ اس تھانے پر بھی لوگوں نے حملہ کیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ریاست کی ریٹ ہر آنے والے دن میں کمزور ہوتی جا رہی ہے، اور اس کی بم دھماکے ہو رہے ہیں، اور اتنی بڑی تعداد کے اندر انسانی جانوں کا جو ہے مضائع ہونا، جامع شہادت نوش کرنا، اور پھر کسی بھی بڑے لیڈر کا وہاں پہنچ کر ان کے زخموں پر مرہم نہ رکھنا. سراج الحق صاحب وہاں گئے ہیں، اور انشاءاللہ آج وہ پشاور کے اندر یکجہتی کے لیے وہاں بھی ایک بڑا پروگرام عوامی مارچ کر رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہم نے جماعت اسلامی نے اس ملک کے عام آدمی کی آواز بنی ہے، بڑھتی مہنگائی کو ایڈریس کیا ہے، حکمرانوں کو خبردار کرنے کے لیے صوبائی دارالحکومت لاہور سے ہم راولپنڈی تک مارچ کریں گے. سراج صاحب کے ساتھ انشاءاللہ بڑی تعداد کے اندر عام افراد بھی، جماعت اسلامی کے لوگ بھی شریک ہوں گے، اور ہم حکمرانوں کو متنبہ کریں گے کہ وہ سنجیدہ ہو جائیں. یہ سارا جو بوجھ اس ملک پر ہے، معیشت کا جو بوجھ ہے، وہ چیزیں بڑھ رہی ہیں، چاہے خرد و نوش کی قیمت، پیٹرول کی،
اس میں کوئی ایک پارٹی ذمہ نہیں ہے. ماضی کے حکمران چاہے PTI کے ہو اور چاہے آج کی PDM ہو، ان کا بھی بڑا دعویٰ تھا کہ ہم بڑے ماسٹر لوگ ہیں، ہم کنٹرول کر لیں گے، ڈالر کو کنٹرول کر لیں گے. لیکن اب تک کی صورتحال یہ بتاتی ہے کہ انہوں نے اپنے پاؤں پر جو کڑاڑی ماری تھی، IMF کے ساتھ معاہدے کیے تھے، اور انہیں معاہدات کے نتیجے کے اندر حکومتیں بدل رہی ہیں، چیڑے بدل رہے ہیں، لیکن پالیسیوں کا ایک تسلسل ہے جس کے نتیجے کے اندر پاکستان کے عام آدمی کو یہ جینا مشکل کر دیا گیا ہے. بڑے پیمانے پر جماعت نے اس کی تیاریاں بھی شروع کی ہیں. میں آج صبح گجرات کے نظر سے مل کے آ رہا ہوں، جیلے میں بھی، اور کل ہم راولپنڈی کے اندر تھے. تو انشاءاللہ لاہور سے اسلام آباد تک ہر جگہ سراج الحق صاحب کا عوامی استقبال بھی ہوگا، اور اس کے نتیجے کے اندر ہم حکمرانوں کو ان کی ذمہ داریاں بھی یاد دلائیں گے. اور یہ جو اپنے للے تللوں کو نوازنے کا کلچر اس ملک کے اندر موجود ہے، اس کے خلاف بھی ہم مزاحمت کی تاریخ کا آغاز کریں گے. میں ڈاکٹر قاسم محمود صاحب کا، راجہ صاحب کا اور آپ تمام احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ تشریف لائے ہیں ہماری اس مختصر سی کال پر. انشاءاللہ یہ مسئلہ کسی جماعت کا، کسی پارٹی کا، کسی مسلک کا بھی نہیں ہے، نہ یہ کوئی سیاسی ایشو ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے عام آدمی کی، اس ملک کے مزدور کی، اس ملک کے تنہا دار آدمی کی آواز جو ہے وہ سراج الحق صاحب بنے. انشاءاللہ میری امید اور توقع ہے کہ بڑے پیمانے پر لوگ اس کاروان کا حصہ بھی بنیں گے، روڈ مار کا حصہ بنیں گے، اور عوامی احتجاج کے نتیجے کے اندر حکمرانوں کو ان کی آنکھیں کھولنے کے لیے مجبور کریں گے، تاکہ اس طریقے سے یہ علم تلل کو نوازنے کا سلسلہ بھی بدلو اور امن و امان کی صورتحال کو بھی بہتر بنایا جائے. اب تک تو غارت طریقہ جو بازار گرم ہو گیا ہے، اس کے آگے بھی بند باندھا جائے، تاکہ ریاست امن جو ہے وہ وہاں بنے، اس کے اندر رہنے والے لوگ عافیت بھی، سکون بھی اور امن کے ساتھ رہ سکیں. آپ سب کو بہت شکریہ. ایجنڈا ہوگا، کیا آپ لوگوں کے پاس پالیسی ہے کہ جس کو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں، اور جو موجودہ گورنمنٹ ہے وہ جیسے بھی چل رہی ہے کہ اس کے ساتھ شیئر کیا جائے کہ جی ہمارے جو اس وقت کرائسس چل رہے ہیں اس کو ختم کیسے کیا جائے گا، یا صرف یہ اسی حد تک ہوگا کہ نعرے مارے جائیں اور نعرے مارنے کے بعد واپس چلا جائے، یا پیچھے باقاعدہ کوئی پالیسی کو ایجنڈا دیا جائے گا کہ مہنگائی کو کنٹرول کیسے کیا جائے؟ یعنی میرا خیال ہے کہ جماعت اسلامی نے ہمیشہ اس ملک کے اندر عام آدمی کی بات کی. وجہ کیا ہے کہ جماعت کے اندر اس کی لیڈرشپ کا عام آدمی موجود ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا یہ احتجاج پہلا نہیں ہے، پہلے بھی ہم نے اس کے خلاف پروگرام کیے، مارچز کی. رہی بات اس کے کوئی پیچھے ایجنڈے کی، سنگل ایجنڈا یہ ہے کہ آپ غریب آدمی کو جینے کا حق دیں. اگر آپ غریب آدمی کو جینے کا حق نہیں دیں گے تو جو کہا جاتا ہے بھوک انسان کو کفر تک لے جاتی ہے. عوامی طاقت ہے، لیکن یہ مشہور بھی ہے ماشاءاللہ. یہ آپ کے لیول کا میں نے سوال کی، کیونکہ پریس کانفرنس ڈسٹرکٹ لیول پہ آپ ماشاءاللہ ہم نے جو بھی تعداد حاصل ہے، شہر کراچی جو 3 کروڑ لوگوں کا شہر ہے، کراچی کے عوام نے سب سے زیادہ ووٹ، یہ تو کوئی زبانی دعویٰ نہیں ہے، فگرز موجود ہیں، سب سے زیادہ ووٹ بھی جماعت اسلامی کو دیے ہیں، سب سے زیادہ سیٹیں بھی جماعت کو دی ہیں. PTI کا دوسرا نمبر ہے، پیپلز پارٹی کا تیسرا نمبر ہے، لیکن سندھ کے اندر ان کی حکومت ہے، اور انہوں نے ایسے نالائق لوگ لگائے تھے، وہ جو پریزائڈنگ افیسر ہوتے ہیں، وہ 4-5 ہزار ووٹ گننے میں انہوں نے 29 گھنٹے لگائے. جتنی داخل کر سکتے تھے انہوں نے کی. کل بھی ہماری الیکشن کمیشن کے اندر تاریخ تھی، 22 تاریخ الیکشن کمیشن نے ڈالی ہے، تو ہم پورے رزلٹ کے ساتھ الیکشن کمیشن کے پاس گئے ہیں کہ کراچی کی سب سے بڑی لارجسٹ پارٹی ہم ہیں، اور کراچی کا میئر جو ہے وہ حافظ نعیم الرحمان ہونا چاہیے. لوگوں نے تعلق انشان کو ووٹ دیے ہیں اور ہمارے اس مینڈیٹ کو تسلیم کیا جائے. میں اس سے تھوڑی سی آگے بات کروں گا کہ انشاءاللہ جب اس ملک کے عوام کو ان کی آزاد مرضی سے الیکشن کے اندر ووٹ ڈالنے کا موقع دیا گیا، تو پنجاب میں ایک سرے سے اگر شروع ہو جاؤں تو لاہور کے 5 حلقے ہمارے حلقے تھے، لیاقت بلوچ صاحب، اسد گیلانی صاحب، حافظ سلمان بٹ صاحب، میاں عثمان صاحب، فرید احمد پراچا صاحب، اور PDP کے بارے میں سر آگے آپ چڑھتے آئے تو پھر سیالکوٹ سے بھی ہم ارکت ببو کی صورت میں جیتے. گجرانوالہ کی قومی اسمبلی کی سیٹ حافظ امین صاحب نے جیتی تھی. لالا مصطفیٰ کے اندر ہم نے اسلم قائرہ کو پنجاب اسمبلی میں بھیجا. راولپنڈی کے اندر حنیف عباسی اور راجہ محمد رئیس خان گجر خان سے، اور اسی طرح صوبائی اسمبلی میں حنیف چودھری، ڈاکٹر افضل اولاد، فیاض الحسن، یہ سارے ہمارے لوگ تھے، ہمارے سیٹوں پر ہوتے ہیں منتخب. میرا خیال ہے کہ یہ وہ ایریاز ختم کر دیں، آزاد مرضی سے لوگوں کو ووٹ ڈالنے دیں، تو
तो इंशाअल्लाह जमात इस्लामी जहाँ खैबर के अंदर अपना वोट बैंक रखती है, कराची में हमने अपना वोट बैंक साबित किया है, पंजाब के अंदर भी जमात इस्लामी बहुत ज्यादा बेहतर अंदाज से आ गया है इंशाअल्लाह।